مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت کا بقیہ حصہ، بقیہ تفسیر آج ملاحظہ فرمائیں۔ حج کا مطلب ہے سفر کے ساتھ کسی کام کا ارادہ کرنا۔ جب لغت اور ڈکشنری میں دیکھیں گے تو حج کا مطلب ہے کہ کسی کام کا ارادہ کرے جس میں سفر بھی شامل ہو، اور محجہ کہتے ہیں ہموار اور سیدھے راستے کو، کہ جو بالکل سیدھا راستہ ہو، ہموار راستہ ہو جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دے، اس کو محجہ کہتے ہیں۔ اسلام میں حج کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی تعریف حج کی یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا سفر کرنا تاکہ انسان وہاں کے مخصوص اعمال کو انجام دے سکے، مناسک حج کو انجام دینا، مخصوص اعمال کو انجام دینے کے لیے حج کرنا، اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین برحق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ فرمایا ہے، یا علی طارق الحج وہو مستطیع کافر، فرمایا اے علی جو استطاعت اور طاقت و توانائی رکھتے ہوئے بھی حج کا انکار کرے، حج کو چھوڑ دے، حج کا انکار کرے طاقت و توانائی رکھتے ہوئے، تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو حج کے لیے آجول کرے کہ کر لیں گے، آئندہ سال کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، ہاں ابھی تو وقت ہے، ابھی تو عمر ہے، کر لیں گے، جو آج اور کل کرے اپنے حج کے لیے اور اسی حالت میں مر جائے، یعنی حج نہیں کیا اور مر گیا، تو خداوند عالم ایسے انسان کو یہودی اور نصرانی کی موت مارتا ہے، یعنی یہ شخص یہودی اور نصرانی مرتا ہے، مسلمان نہیں مرتا ہے۔ حج کے لیے مالی اعتبار سے استطاعت ہونا، یعنی توانائی و طاقت ہونا، اتنا مال ہو کہ انسان حج پہ جائے، تو ضروری نہیں کہ خود کا ہی مال ہو تبھی جائے، نہیں، اگر کسی انسان نے، کسی دوسرے انسان نے اپنے ساتھ مہمان بنا لیا کہ تم میرے ساتھ مہمان بن کر چلو اور اپنا حج کرنا، میرے ساتھ چلو، میں خرچہ دوں گا، میرے ساتھ چلو مہمان بن کر، تو بھی انسان پر حج واجب ہو جائے گا اور حج اپنا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں تمہیں خرچہ دے رہا ہوں، جاؤ تم حج کراؤ، تو اگر کوئی خرچ دے رہا ہے تو بھی انسان دوسرے کے پیسہ دینے سے بھی مستطیع ہو جاتا ہے، واجب نہیں کہ خود کا پیسہ ہو تبھی حج کرنے کے لیے جائے، اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آیات بینات جو اس آیت میں آیا، اس سے مراد حجر اسود ہے، مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، ہجر اسماعیل ہے، یہ سب اللہ کی روشن نشانیاں ہیں جو خانہ کعبہ میں پائی جاتی ہیں۔ اور جب آپ سے سوال کیا گیا ومن دخلہ سے کیا مراد ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد خانہ کعبہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو داخل ہو جائے، یا اس سے مراد حرم ہے کہ مسجد الحرام میں جو داخل ہو جائے؟ امام سے سوال کیا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو امام نے جو جواب دیا، امام نے جواب میں فرمایا کہ اس سے مراد خود حرم ہے، مسجد الحرام ہے، کہ اگر انسان مسجد الحرام میں داخل ہو جائے تو اس پر یہ احکام آتے ہیں۔ لہٰذا جب امام سے پوچھا گیا کہ ومن دخلہ کان آمنا، اس سے کیا مراد ہے، تو فرزند رسول نے جواب دیا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن و امان سے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے گھر کا ارادہ کرتا ہے، قصد بیت اللہ الحرام کرتا ہے،
اور یہ یقین رکھتے ہوئے، اس بات کا عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہی وہ گھر ہے کہ جس گھر میں خداوند عالم نے جانے کا حکم دیا ہے کہ جس میں جاؤ، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس گھر میں جاؤ، اور جو آدمی اس گھر کا ارادہ کرے گا اس یقین کے ساتھ، تو اب ایسا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیت کو پہچانتے ہوئے، ان کے حق کو جانتے ہوئے، ان کی شخصیت پر یقین رکھتے ہوئے جو اس گھر کا سفر کرے گا، یعنی اللہ کے گھر کے حق کو بھی جانتا ہے، اللہ کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق کو بھی پہچانتا ہے، تو وہ دونوں جگہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن و سلامتی اور سکون سے رہے گا۔ کانا آمنہ کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے گھر میں روشن نشانیاں بہت زیادہ ہیں، اس کی معنویت، جو روحانیت پائی جاتی ہے، جو اس کا تقدس ہے، یہ اس کے گھر کی پہچان ہے۔ انبیاء کرام جناب آدم سے لے کے سرکار خاتم النبیین تک صلی اللہ علیہ اجمعین، ان سب کی یادگاریں ہیں، ان سے وابستہ ہیں، واقعات وابستہ ہیں اس خانہ خدا سے۔ نبیوں کا مطاف یعنی محل طواف کرنے کی جگہ یہ خانہ خدا رہا ہے، ان کا مرکز بنا رہا ہے، نماز گزاروں کے لیے قبلہ گاہ ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں اللہ کے گھر میں ہیں۔ دوسرا پیغام، جناب ابراہیم کا مقام اتنا بلند و برتر ہے، اتنا بلند و برتر ہے کہ ان کے پیروں کا نشان اللہ کے گھر کی ایک بین اور روشن نشانی قرار پائی ہے۔ مقام ابراہیم اللہ کی بین نشانیوں میں سے، آیات بینات میں سے ہے۔ تیسرا پیغام، وہابیوں کے عقیدے کے برخلاف، تکفیریوں کے عقیدے کے برخلاف، اگر جمادات بھی اللہ کے گھر میں قرار پا جائے تو وہ بھی مقدس ہو جاتا ہے، وہ بھی قابل احترام ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر کی نشانی بن جاتا ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے لیکن مقدس ہے، اللہ کے گھر کی نشانی ہے۔ چوتھا پیغام، اسلام کا ایک عظیم اور بنیادی اور امتیازی قانون یہ ہے کہ ایک سرزمین کو ایسی قرار امن و سلامتی کا گہوارہ قرار دیا ہے کہ جہاں پر کوئی کمزور سے کمزور ناتوان ہو یا طاقت سے طاقتور ہو، سب ایک ساتھ ایک جگہ پر اکٹھا ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عہدیدار ہونے کے ساتھ ساتھ، منصب کے ساتھ ساتھ، فقیر، نادار، ناتوان، سب ایک طرح سے اس گھر کے طواف میں نظر آتے ہیں۔ پانچواں پیغام، واجب کام انسان کی گردن پر اللہ کا ایک حق ہے، یہ عہد و پیمان ہے کہ جو اللہ نے اس انسان کے اوپر عہد و پیمان بنا کر لازم قرار دیا۔ للہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے لوگوں کی گردن پر ہے۔ چھٹا پیغام، حج صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ صرف خدا کے لیے اس حج کو انجام دینا چاہیے، فخر و مباحات کے لیے نہیں، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہیں۔ ساتواں پیغام، واجب اور ذمہ داری انسان کی طاقت کے اندازے کے مطابق ہے، جتنی انسان کے اندر توانائی اور طاقت ہے اتنا ہی ہے، یعنی انسان کے جسم میں بھی طاقت ہو کہ جسمانی طور پر انسان سفر کر کے اس گھر تک جا سکے، مالی طور پر بھی، اقتصادی طور پر، مالی طور پر بھی اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ اس خرچ کو ادا کر سکے، اور دوسرے شرائط بھی ہوں کہ راستے بھی ہموار ہوں، کھلے ہوئے ہوں، کوئی پابندی نہ ہو، کوئی مشکلات نہ ہو۔ جب یہ ساری شرائط پائی جائیں گی تبھی انسان مستطیع ہوگا، تبھی حج واجب ہوگا۔ آٹھواں پیغام، استطاعت حج کی اصلی شرط ہے، جب تک انسان مستطیع نہیں ہوگا انسان کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا۔ نواں پیغام، حج کو چھوڑنا اور اس کا انکار کرنا انسان کو کافر بے دین بنا دیتا ہے۔ دسواں پیغام، واجبات الہی کو انجام دینے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ خود انسان کو پہنچتا ہے، خود
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے یعنی ہم انسانوں کے اعمال کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے عالمین سے. 11واں پیغام یہی ہے کہ اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے اپنے گھر کی، لیکن اللہ کسی کا احسان نہیں لے رہا، کسی کی منت تلے نہیں دب رہا ہے. اللہ احسان نہیں لے رہا ہے کچھ کہ حج انجام دے کر تم نے اللہ پر کوئی احسان کیا ہے. نہیں، یہ حج لوگوں کے لیے، للہ علی الناس، لوگ اللہ کے لیے، لیکن علی الناس لوگوں پر ہے. یہ حج کس لیے؟ خود انسان کے فائدے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے. فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ بے نیاز ہے. عملی زندگی کے لیے ایک خاص پیغام مل رہا ہے اس آیت سے کہ انسان زندگی میں جو بھی کام کرے گا، اگر خدا کو حاضر و ناظر جان کر انجام دے رہا ہے تو اس کا فائدہ خود انسان کو اس زندگی میں ملے گا. آخرت میں خود ہی انسان ہی اس کا فائدہ اٹھائے گا. یعنی جو بھی کام کر رہا ہے اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں خود انسان کو ملے گا. جتنی محنت کرے گا اتنا پھل پائے گا، بلکہ اللہ اس سے بہتر فائدہ دے گا، لیکن خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے. خدایا ہمیں توفیق دے کہ خلوص نیت کے ساتھ تیری راہ میں ہر قدم کو اٹھا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.